السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ایک اہم موضوع کی جانب آپ کی رہنمائی کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ آج کل اس کرونا وائرس کی بنا پر قربانی کے تعلق سے بعض مسائل اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا کر، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر اس کی جگہ دمبے کو ذبح کروایا۔ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، جو قربانی کا بکرا خرید سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مدینہ منورہ کے اندر 10 سال رہے، اور پورے کے پورے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ترک نہیں کیا۔ جب بھی مصائب آئے تھے، جب بھی مشکلات آئی تھیں، لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ترک نہیں کیا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ قربانی آج نہیں کریں گے، اس سال قربانی نہیں ہوگی، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام پہلے سے قربانی کی تیاری کیا کرتے تھے۔ بکرے جو ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام اس کو پہلے سے تیار کیا کرتے تھے تاکہ قربانی کے وقت وہ تیار ہو جائیں، انہیں ذبح کیا جائے۔ اللہ کے نبی کے دور میں قربانی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، کہا کوئی بندہ استطاعت رکھنے کے باوجود، یعنی اس کے پاس پیسے ہیں، وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود قربانی نہ کرے۔ ایسوں کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا، کہا ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اس میں ڈانٹا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس استطاعت ہے، پیسے ہیں، پھر بھی قربانی نہ کرے۔ اور نبی کے دور میں جب قربانی ہوا کرتی تھی تو ہم اور آپ، جامعہ نظامیہ نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر قربانی نہیں کر سکتے تو اس کی جگہ آپ جو ہے پیسے دے دیجئے، آپ مدرسے کو جو ہے پیسے دے دیجئے، آپ جو ہے غریبوں کو جو ہے پیسے تقسیم کر دیجئے۔ تو میرے بھائی، قربانی میں کیا کرتے تھے ہم؟ قربانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پورے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لو، جہاں بھی قربانی کا ذکر آیا وہاں قربانی کے سارا کا سارا جو ہے ہم خود نہیں کھا جاتے تھے، سارا کا سارا کھانے کا حکم نہیں دیا۔ وہاں جو ہے اسلام نے جو ہے طریقے ذکر کیے، کہا تم جب قربانی کرو تو اس میں غریبوں کا حصہ نکالو۔ تو قربانی میں بھی تو غریبوں کو مل رہا ہے، قربانی میں بھی ہم غریبوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ قربانی کے موقع پر جو ہے غریب کا حصہ اس میں مارا جا رہا ہے، نہیں، کچھ نہیں۔ پھر اس قسم کے جو فتوے دیے جاتے ہیں کہ نہیں قربانی نہیں کر سکتے، قربانی نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے پیسے دے دو غریبوں کو، یہ ایک ذریعہ ہے فتنہ پھیلانے کا، یہ ایک دروازہ ہے آگے چل کر دین اسلام کو تباہ و برباد کرنے کا، یہ ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے آگے چل کر لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ کر پھر انہی چیزوں کو اختیار کریں گے۔ پھر آگے چل کر لوگ کہیں گے مول صاحب حج نہیں کر سکتے، حج کے واسطے 3 لاکھ 4 لاکھ، اب اس دور میں آگے چل کے ہو سکتا ہے 10 لاکھ تک حج کے پیسے چلے جائیں۔ پھر کہیں گے مول صاحب 3 لاکھ 4 لاکھ حج کے لیے پیسے دینے کے بجائے ایک بندے کو اسے چاہیے وہ 4 غریب لڑکیوں کی شادی کروا دے۔ یہی کہیں گے نا آگے چل کر یہ کہیں گے مول صاحب مسجد بنانے سے بہتر ہے کسی کے گھر میں 2 وقت کا کھانا دلا دو، مسجد مت بناؤ۔ اس میں جو ہے راستے نکالنے لگ جائیں گے لوگ۔ پھر قربانی سے جیسے آپ نے فتویٰ جاری کر دیا کہ قربانی نہیں دے سکتے، قربانی دینے کے بجائے جو ہے آپ جو ہے پیسے غریبوں میں تقسیم کر، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ قربانی کرو، جب نبی نے قربانی کی ہے، کیا نبی کے دور میں مصائب نہیں ہے؟ کیا نبی کے دور میں غریب اور فقیر لوگ موجود نہیں تھے؟ ضرور، آج کے دور سے کہیں زیادہ غربت نبی کے دور میں موجود تھے۔ اصحاب رسول کتنے زیادہ غریب تھے، 2 وقت 3 وقت کا ان کو کھانا نہیں ملا کرتا تھا، لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ نہیں کہا، یا اللہ کے نبی نے خود ترک کر دیا قربانی کہ چلو قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ ان صحابہ کرام کو پیسے دے دیں، یہ کچھ کما لیں، کچھ کر لیں۔ نہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیا کرتے تھے۔ آپ جو ہے جب اسلام کی بات آتی ہے، جب قرآن کی بات آتی ہے، جہاں جو ہے دین اسلام نے طریقے ذکر فرمائے، جہاں کرنے کا حکم دیا، جہاں پیسے خرچ کرنے کی بات ذکر فرمائی، وہاں جب بات آتی ہے تو لوگ پھر وہاں جو ہے مسئلے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سگریٹ پینا بند کر دو، اس کے پیسوں سے غریبوں کی مدد کرو، کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ جو حق کے آپ پی رہے ہیں اس کو چھوڑ کر غریبوں کی مدد کرو۔
گھر میں جو ٹیلی ویژن کے اوپر آپ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو، ہر دن اس کا ریچارج کروا رہے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ کیا اس سے غریب کی مدد نہیں ہو سکتی؟ یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر تم فلم دیکھ رہے ہو، گھروں میں بیٹھ کر تم ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہو، اور پھر وہاں جو ہے یہ بات نہیں آئے گی کہ مول صاحب یہاں جو ہے اس یہ پیسوں سے کیا غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں، وہاں پر جو ہے 1000 2000 3000 کا ریچارج چلتا رہے گا، وہاں پر ٹیلی ویژن چلتا رہے گا، گانے سنتے رہیں گے، وہاں غریبوں کو تقسیم نہیں کریں گے وہ پیسے جو حرام میں ڈال رہے ہیں۔ جب یہاں قربانی کی بات آ گئی تو یہاں جو ہے آپ کیا کرو، قربانی مت کرو، آپ جو ہے غریبوں کو جو ہے پیسے دے دو۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے قربانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہم پر لازم ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس روپے پیسے، وہ قربانی کریں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج کل کے دور کے اندر تو کئی جگہ ایسے میں نے پوسٹرز پڑھے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو جو قربانی کروانا ہے تو قربانی کروا دے، جو اتنے پیسے دے دے ان کے لیے بکرا خرید کر قربانی کر دیا جائے گا اور ان کا گوشت ان کے گھر پر بھیج دیا جائے گا۔ ایسے بہت سارے طریقے آج کل چل رہے ہیں، آپ ایسا کروا سکتے ہیں، اور آپ جو ہے اس کے اندر یہ غریبوں کو پیسے دے دو، ان کو میرے بھائی بہت سارے طریقے، یہ نہیں کہہ رہا کہ غریبوں کی مدد نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اس موقع پر بھی ہمیں قربانی کرنی ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، اور جن کے پاس استطاعت نہیں ہے ان کا الگ مسئلہ ہے، لیکن جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ قربانی کریں، اور جو یہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے وہ فتویٰ واپس لیں، اس قسم کے فتوے نہ دیں، بلکہ جو ہے اگر آپ فتویٰ بھی جاری کر رہے ہیں تو آپ اس میں لکھیں پھر کہ کون سی حدیث سے کس حدیث سے آپ نے یہ بات استنباط کی ہے، کس قرآن مجید کی آیت سے آپ نے یہ بات نکالی ہے کہ آپ جو ہے قربانی کی جگہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ نے صرف فتویٰ جاری کر دیا اور فتوے میں لکھ دیا، آپ نے قربانی کرنے کے بجائے آپ جو ہے مدرسوں کو اور غریبوں کو، آپ نے وہاں قرآن و حدیث کی دلیل کا تو ذکر کیا ہی نہیں۔ دلیل دو بھائی، آپ کس چیز سے آپ نے کی ہے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ نے کون سے دلائل آپ نے دیے۔ تو ایسے ہی زبانی جو ہے کہنے سے نہیں چلے گا کہ آپ فتوے بازی کرتے رہیں، یہ غلط ہے، شرعی لحاظ سے یہ چیز بہت غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں قربانی کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے سمجھا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے اس تعلق سے رکھ دوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔